ویلکم ٹو مائی چینل. میرے چینل کا نام ہے لرن پروگرامنگ ود ایس ملک. واٹ از فلو چارٹ ان 9th کلاس پارٹ 2. 9ویں کلاس پارٹ 2 میں فلو چارٹس کیا اہمیت ہے, کیوں ضروری ہے. اب ہم فلو چارٹس کی سمبلس دیکھ رہے ہیں. فلو چارٹس explain a process clearly through symbols and text. They use special shapes to represent different types of actions or steps in a process. It is used to determine the flow. Symbols, name اور descriptions. یہ ایرو کے نشان ہے. فلو لائن کے بارے میں اس کی ڈسکرپشن پڑھی ہے. It is used to determine the flow of steps in a flow chart. It indicates start and end of a flow chart. یہ ٹرمینلز کی ڈسکرپشنز میں نے پڑھے. اب آگے پروسیس ہے. It represents operations to change values. Decisions. It shows a conditional operations that determines which one of the two paths to take. The operations is commonly a yes or no questions or a true false test. اب اس کی اردو میں ہم ڈسکرپشنز میں اردو میں کچھ اس طرح ہے. فلو چارٹ کی علامت. فلو چارٹ علامتوں اور متن کے ذریعے ایک عمل کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. یہ خاص اشکال استعمال کرتا ہے جو ایک عمل میں موجود مختلف اقدامات ظاہر کرتی ہے. تفصیل, نام اور علامت. علامت ایرو کا نشان ہے فلو لائن کا. یہ کسی فلو چارٹ میں مرحلے کے بہاؤ فلو بریکٹس کے اندر فلو لکھا ہوا ہے کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. فلو یعنی کہ اس کا تسلسل, اس کا ایک کہ پہلے پچھلے سٹیپس کا اگلے سٹیپ کے ساتھ کیا تعلق ہے, وہ تعلق ہے یا نہیں ہے, اس کو ایرو کا نشان ظاہر کرتا ہے. ٹرمینل. ٹرمینل اب یہ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. یہ فلو چارٹ کے آغاز اور اختتام کی طرف اشارہ کرتا ہے. پروسیسنگ, عمل. یہ مقدار ویلیو کی تبدیل ہونے کے آپریشن کی نمائندگی کرتا ہے. فیصلہ سازی, ڈسیژن. یہ ایک مشروط بیان ظاہر کرتا ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کیا جائے. آپریشن عام طور ایک ہاں نہیں کا سوال یا ایک صحیح غلط ٹیسٹ ہے. صحیح ہے یا غلط ہے. ڈسیژن جو ہے نا, فیصلہ سازی, وہ صحیح یا غلط کے معاملے میں وہ ٹرو یا فالس کی شکل میں ہی اس کی ہوتی ہے, اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے, یا ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی. اب آگے چلتے ہیں ہم. یہ فلو چارٹ کی مختلف اور بھی دو اس کی سمبلز ہیں. ان پٹ, آؤٹ پٹ. اٹ انڈیکیٹس دی ان پٹ آف ڈیٹا فرام یوزرز اور ڈسپلینگ ریزلٹس ٹو یوزر. کنیکٹر. If a flowchart does not fit on a page, then we use connector to connect parts of a flowchart on different page. یہ کنیکٹر کے بارے میں تھا. اب آگے وہ نیچے ہے.
ایک ایگزامپل ہے اسی ہی سمبلس کا ہی ایگزامپل میں وہ کچھ اس طرح کہہ رہا ہے کہ ایگزامپلس آف فلو چارٹس. In this section we study problem solving using flowcharts. In a flowchart, input means to get data from some input device and store in computer memory. A data in memory is given some particular name. We assess data with respect to its given name to perform some computations from which results are obtained. The results are stored in computer memory and we display the results on some output device. اب ہم اس کا اردو میں ترجمہ دیکھتے ہیں. ان پٹ آؤٹ پٹ کے بارے میں. یہ صارف سے ڈیٹا کے ان پٹ کے طور پر لینے کی نشاندہی کرتا ہے یا صارف کو نتائج دکھاتا ہے. کنیکٹر. اگر ایک فلو چارٹ صفحے پر پورا نہیں آتا تب ہم ایک کنیکٹر کے ذریعے فلو چارٹ کے حصوں کو ملا دیتے ہیں. فلو چارٹ کی مثالیں. اس حصے میں ہم فلو چارٹ استعمال کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنا سیکھیں گے. فلو چارٹ میں ان پٹ آؤٹ پٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ان پٹ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو کمپیوٹر میں میموری تک پہنچا دیا جائے. میموری میں موجود ڈیٹا کو مخصوص نام دیا جاتا ہے. ڈیٹا کے دیے گئے نام سے اس تک رسائی حاصل کی جاتی ہے تاکہ اسے کسی فارمولے میں استعمال کیا جائے اور کوئی نتیجہ اخذ کیا جائے. نتائج کو بھی کمپیوٹر کی میموری میں رکھ دیا جاتا ہے جنہیں بعد میں کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس پر دیکھا جا سکتا ہے. اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جو کہ ٹو کنورٹ سیلسیس ٹو فارنہائٹ ٹیمپریچر. کنورٹ کرنا ہے ہم نے سیلسیس کو فارنہائٹ ٹیمپریچر کے اندر. دس فلو چارٹ شوز دیٹ آفٹر اسٹارٹ اے کمپیوٹر user provides some numeric data which is stored in computer memory with the name Celsius. In the next steps, the result is computed by applying the formula to convert the given Celsius temperature to Fahrenheit temperature. The result is stored with name Fahrenheit. The value stored with name Fahrenheit is then displayed by using some output device. Next, the flow chart is ended. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی پہلے اردو میں ہم ترجمہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد ہم اس کی ڈائیگرام کو بھی دیکھیں گے کہ جو اردو میں کچھ اس طرح ہے. درجہ حرارت کو سینٹی گریڈ سے فارنہائٹ کی اکائی میں تبدیل کرنا. ابتدا میں یہ فلو چارٹ ظاہر کرتا ہے کہ آغاز کے بعد صارف کمپیوٹر کو عددی ڈیٹا دے گا جسے کمپیوٹر اپنی میموری میں سیلسیس کے نام سے محفوظ رکھے گا. اگلے مرحلے میں سیلسیس کو فارنہائٹ میں تبدیل کرنے والے فارمولے میں اس کو استعمال کیا جائے گا. نتیجے کو فارنہائٹ میں محفوظ کر لیا جائے گا. فارنہائٹ کے نام سے محفوظ شدہ قیمت کو کسی آؤٹ پٹ ڈیوائس پر دکھایا جاتا ہے. اس مرحلے کے بعد فلو
اس مرحلے کے بعد فلو چارٹ ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم اس میں پڑھا بھی ہے کہ پہلے سٹارٹ کا ایک بٹن ہے، اس کے بعد ان پٹ نمبر سیلسیس لینا ہے، پھر وہ آگے ایرو کے نشان سے آگے ہم نے وہ پروسیس ہونا ہے. پروسیس میں یہ ہے کہ فارن ہائٹ ایکول ٹو سیلسیس ملٹیپلائی 9 ڈیوائڈ 5 پلس 32، یعنی کہ فارن ہائٹ کے ایک ویریبل ہے جو کہ میموری کا ایک جو میموری میں کمپیوٹر کی میموری میں آپ نے عددی ڈیٹا محفوظ کرنا ہے، اس کا جو فارمولے کے اندر سے پروسیس ہونے کے بعد فارن ہائٹ کے میں محفوظ کر دینا ہے. سیلسیس وہ آپ نے نمبر کی شکل میں دے دیا، یعنی کہ اتنے سیلسیس آپ کا ٹیمپریچر ہے، آپ نے تھرمامیٹر سے چیک کیے اور وہ ویلیو آپ نے ادھر دے دی ہے. اب فارن ہائٹ میں تبدیل کرتے ہوئے سیلسیس کو پہلے ملٹیپلائی کرنا ہے 9 کے ساتھ، پھر تقسیم کرنا ہے یعنی کہ ڈیوائڈ کرنا ہے آپ نے 5 کے ساتھ، پھر پلس یعنی کہ ایڈ کر دینا ہے آپ نے 32 نمبر کے ساتھ. تو جب آپ یہ مکمل یہ پروسیس کر دیں گے اور پروسیس ہو جائے گا تو تب کیا ہوگا، فارن ہائٹ کا وہ سیلسیس کو فارن ہائٹ میں تبدیل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ نے آگے یعنی سے ان پٹ لیا تھا، اسی طرح آؤٹ پٹ پروسیس کے اندر سمبل استعمال ہوگا. آؤٹ پٹ میں یہ ہے کہ پرنٹ فارن ہائٹ کو آپ نے پرنٹ کروا دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اینڈ کا سمبل ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر، اور یقین ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. آگے اور مزید ایگزامپلس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. خدا حافظ.